الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، مدینہ منورہ کے کسی مقام پر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر ایک بکری کا شکار لے بھاگا۔ چرواہے نے دیکھا تو اس بھیڑیے کا تعاقب کیا، پیچھا کیا اور اس سے بکری چھڑا لی۔ بھیڑیے نے جب دیکھا کہ میرا شکار مجھ سے چھین لیا گیا ہے تو ایک ٹیلے پر چڑھ کر، اونچی جگہ پر چڑھ کر بزبان فصیح کہنے لگا، اپنی زبان سے کہنے لگا، میاں چرواہے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا مگر افسوس کہ تم نے مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے جب ایک بھیڑیے کو کلام کرتے ہوئے دیکھا، بات کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر بولا، تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ بھیڑیے نے پھر کلام کیا اور کہا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ مدینہ شریف میں ایک ایسا وجود موجود ہے، ایک ایسا شخص موجود ہے جو تمہیں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے ان سب اگلی پچھلی باتوں کی خبر دیتا ہے، مگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ چرواہا جو یہودی تھا، بھیڑیے کی اس گواہی کو سن کر بڑا متاثر ہوا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ یہ تو حدیث کے اندر تھا۔ اس کا سبق ہے کہ ایک جانور بھی جانتا اور مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گزری ہوئی اور ہونے والی بات جانتے ہیں، مگر ایک برائے نام انسان بھی ہیں جو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیوار کے پیچھے کا علم بھی تسلیم نہیں کرتے، اور یہ بہت بری بات ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ راستے میں آپ کی خدمت میں ایک گدھا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میری عرض بھی سنتے جائیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسکین جانور کی عرض سننے کو ٹھہر گئے اور فرمایا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، حضور میرا نام یزید بن شہاب ہے اور میرے دادا کی نسل سے خدا نے 60 خر پیدا کیے ہیں، ان سب پر اللہ کے نبی سوار ہوتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل کی یہ تمنا ہے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ مجھ مسکین پر حضور سواری فرمائیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات کا مستحق بھی ہوں، اور وہ اس طرح کہ میرے دادا کی اولاد میں سے سوا میرے کوئی باقی نہیں رہا اور اللہ کے رسولوں میں سے سوا آپ کے کوئی باقی نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ خواہش سن کر فرمایا، اچھا ہم تمہیں اپنی سواری کے لیے منظور فرماتے ہیں اور تمہارا نام بدل کر ہم یعفور رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کا سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار ایک گدھا بھی کر رہا ہے، پھر جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کیوں نہ گدھے سے بھی بدتر ہو۔ اس لیے جو ہے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔